الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کے حوالے سے چند معروضات بیان کی جائیں گی۔ سامعین محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نو عمری میں ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور آپ نے آغوش نبوت میں تعلیم و تربیت پائی، اور اگر آپ کی ابتدائی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے کبھی بھی اخلاق سیئہ، بری عادات، بت پرستی اور اس قسم کی بری عادات کی طرف کبھی توجہ نہ دی، اور ہمیشہ ان سے پاک اور محفوظ رہے۔ اور غزوہ تبوک کے علاوہ آپ نے تمام تر غزوات میں شرکت کی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی حلیم الطبع، متواضع، منکسر المزاج اور سراپائے زہد و تقویٰ تھے، اور اسی طرح آپ کا کلام علم و حکمت کا صحیفہ تھا اور ادب و انشاء کا گنجینہ تھا، اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ جوامردی میں، ہمت میں، بہادری میں، قوت و طاقت اور شجاعت میں آپ بہترین اور اعلیٰ نمونہ تھے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے القابات کو دیکھا جائے تو آپ کو اسد اللہ، شیر خدا، ابو تراب جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے تمام ناموں میں سے آپ کو ابو تراب نام بڑا پسندیدہ اور محبوب تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علی وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت علی باہر تشریف لے گئے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مٹی کو جھاڑتے جاتے اور ساتھ فرماتے، قم ابا تراب، اے ابو تراب کھڑا ہو جا، اے ابو تراب اٹھ جا۔ اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ما کان لعلی اسم احب الیہ من التراب، فرماتے کہ حضرت علی کو اپنے ناموں میں سے سب سے زیادہ ابو تراب نام پسندیدہ اور محبوب تھا۔ وَإِن كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ، اور جب آپ کو کوئی ابو تراب کے نام سے یاد کرتا اور بلاتا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاتے، خوشی اور مسرت سے بھر جاتے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو نام تھا اور یہ لقب تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ سامعین محترم، اگر آپ کے علمی مقام و مرتبے کو دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو کوئی شخص علم تک رسائی چاہتا ہے، شہر علم تک آنا چاہتا ہے، تو پس اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن، فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس قرآن کا ظاہری علم بھی تھا اور قرآن بھی تھا۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور قرآن کے تعلق کو یوں بیان فرمایا، علی مع القرآن والقرآن معہ، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے،
اور آگے فرمایا لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، فرمایا قرآن اور علی آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے ساتھ حوض کوثر کے اوپر آ کے ملاقات کریں گے۔ تو سامعین محترم، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کے ساتھ محبت بھی ہے۔ اب یہاں ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والا ہے، آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، آپ کے ساتھ عقیدت و احترام کا رشتہ رکھنے والا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ بھی اپنا ناطہ جوڑے، قرآن کے ساتھ کبھی بھی قطع تعلق ہی نہ کرے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ سامعین محترم، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری کے حوالے سے چند باتیں ملاحظہ فرمائیے کہ کس طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ جب شب ہجرت آتی ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانتیں سپرد فرمائیں اور فرمایا اے علی، تو جانتا ہے کہ یہ اہل مکہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آج تو میرے بستر پر لیٹ جا اور جب صبح ہو تو یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا۔ اور ساتھ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، یہ امید کی جاتی ہے کہ تمہیں میرے بستر پر یہ لوگ پا کے شہید بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، غور کیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ خود بھی جانتے تھے کہ یہ کیسا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے کہ جس میں انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، جس میں انہیں بڑی مصیبت اور مشقت کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، اور حضور نے خود بھی سارے معاملے سے آگاہ فرما دیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے آگے سے انکار نہ کیا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کی جانثاری ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء، یا رسول اللہ میری چاہت اور آرزو یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری روح آپ کی روح مبارک کی حفاظت کے کام آئے، اور میری جان آپ کی مبارک جسم کی حفاظت میں اور آپ کے مبارک جسم کی حفاظت کرنے میں فدا اور قربان ہو جائے۔ اور آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی وہ زندگی پیاری ہے کہ جس میں میں آپ سے محبت کرتا رہوں، جس میں آپ کے ساتھ عشق اور پیار کرتا رہوں، جس زندگی میں میں آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ کی اتباع و پیروی کرتا رہوں، صرف مجھے وہ زندگی پسندیدہ ہے۔ لیکن وہ زندگی جس میں آپ کی اتباع و پیروی نہ ہو، جس میں آپ کے ساتھ محبت نہ ہو، مجھے ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی جانثاری ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی جان کو ہتھیلی پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر حضرت علی کو عظیم مقام اور شان اور عظمت سے نوازا۔ کس طریقے سے کہ ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس جس کا میں مولا اور محبوب ہوں، جس جس کا میں دوست ہوں، فرمایا علی بھی اس کا محبوب اور مولا ہے۔ یعنی فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت موجود ہے، جس کے دل میں میری الفت اور عقیدت موجود ہے، اس کے دل میں حضرت علی کی محبت، عقیدت اور الفت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعات واخبرنی انہ یحبہم، فرمایا اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں، اور ساتھ یہ خبر بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہیں، ان کا نام ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا علی منہم، فرمایا ان 4 لوگوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ سامعین محترم، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کے ساتھ محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت علی سے محبت فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے
حضرت علی سے محبت کا اعلان فرماتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آتا ہے اور ابتدا میں خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کل جھنڈا اس صحابی کو عطا کیا جائے گا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ میرے اس غلام کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی میرے اس صحابی سے محبت کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے کہ یہ کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جسے یہ سعادت عطا کی جائے گی، کہ جسے یہ زبان رسالت سے یہ خوشخبری عطا کی جائے گی کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جب صبح ہوئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور نے فرمایا جاؤ علی کو لے کے آؤ۔ صحابہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، اور لعاب دہن مبارک لگانے کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی آنکھ کو تندرستی اور شفا عطا فرما دی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جنگ کے لیے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں عطا فرمایا، ففتح اللہ علیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ہے، اور اس سے امت کو بھی ترغیب ملتی ہے کہ ہم نے بھی حضرت علی المرتضیٰ سے حقیقی محبت رکھنی ہے اور محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ آخر میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر، حضرت علی المرتضیٰ نے قسم اٹھا کے یہ بیان فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو پھاڑا، اناج اور نباتات کو اگایا، جس نے جانوروں کو پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے۔ کیا عہد کیا ہے؟ فرمایا ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، فرمایا اے علی تجھ سے صرف وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور تجھ سے وہی بغض رکھے گا کہ جو شخص منافق ہوگا۔ تو سامعین محترم، ہم نے بھی اس پوری نشست سے یہ سبق سیکھا کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی، فرمایا وہ کون سی قوت اور طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے کیسر و کسریٰ اور بڑی سی بڑی سپر پاور بھی مسلمانوں کے قدموں تلے آ پہنچی۔ فرمایا وہ تین چیزیں تھی، ایک زور حیدر تھا، ایک فقر بوذر تھا، اور ایک صدق سلمانی۔ اگر امت آج بھی اپنا کھویا ہوا عروج پانا چاہتی ہے، پھر سے اپنا وقار حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اسے ان تین صفات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی زور حیدر ہے کہ ہمیں شجاعت اور بہادری اور قوت اور طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فقر بوذر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں اپنے دل سے دنیا کو نکال کر اپنے رب کی محبت کو دل میں بسانے کی اور جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آخر میں صدق سلمانی ہے، یعنی ہمیں سچے جذبات کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، اختتام پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں سے اور اقوال میں سے چند اقوال آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آپ نے فرمایا بکثرت الصمت تکون الہیبۃ، فرمایا زیادہ خاموشی اختیار کرنا بندے کے روب اور دبدبے میں اور ہیبت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بندہ جب گفتگو کرے تو کوئی فضول گفتگو نہ کرے، کوئی بے فائدہ بات چیت نہ کرے، بلکہ وہی بات کرے جو اسے یا دنیا میں فائدہ دینے والی ہے یا آخرت میں اسے فائدہ اور نیکیاں عطا کرنے والی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ آپ نے فرمایا من حاسب نفسہ ربح ومن غفل عنہا خسرا، فرمایا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنا جائزہ لیتا رہا،
خود احتسابی کے عمل سے گزرتا رہا، فرمایا اس نے نفع کما لیا، اس نے اپنے آپ کے لیے نیکیاں کمانے کا عمل شروع کر دیا۔ لیکن جو شخص اپنے محاسبے سے، اپنے محاسبہ کرنے سے غافل رہا، فرمایا وہ خسارہ پانے والا ہے، وہ آئندہ وقت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا من کساہ الحیاء ثوبہ لم یر الناس عیبہ، فرمایا جس شخص کو حیا نے اپنا لباس عطا فرمایا، لباس پہنا دیا، فرمایا پھر لوگ اس کے عیبوں کو نہیں دیکھتے۔ یعنی جس بندے کو حیا عطا کر دی جاتی ہے، جس بندے کے اندر شرم پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کم ہی اس بندے سے برائی اور گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات کو بھی حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءکم جنود فارسلنا علیہم وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون۔ سامعین و ناظرین، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اس جذبہ جان نثاری کا ذکر کریں گے جس کا اظہار انہوں نے غزوہ خندق کے دوران غزوہ احد کے بعد یہودی قبائل جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے اور قریش مکہ، ان کے دلوں میں ہمت اور جرأت پیدا ہو گئی۔ ان کا غزوہ احد کے دوران خاصا جانی نقصان ہوا، تو اسے دیکھ کر ان کے دل بڑھ گئے کہ شاید ہم مدینہ طیبہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے یہود کا قبیلہ بنو نذیر، جسے ان کی اپنی عادات و اطوار کی وجہ سے اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان قبائل کا معاہدہ تھا، اس کی خلاف ورزی کرنے کے سبب انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم قریش مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے انہیں ساتھ ملا کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان سے دوچار کر سکتے ہیں۔ لہذا ان کے سردار حی بن اخطب نے
اپنے چند ساتھیوں کو لیا، مکہ مکرمہ میں پہنچا اور ابو سفیان اور دیگر سرداران نے مکہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنی جانب سے یقین دلایا کہ اگر تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو تو ہم ہر اعتبار سے تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس وقت انہوں نے یہ کیا تو ابو سفیان اور دیگر سرداران مکہ کو انتہائی خوشی ہوئی، ان کی قوت و طاقت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے انہیں ساتھ لیا، کعبہ معظمہ میں آ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا معاہدہ کیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہی وفد بنی غطفان کے پاس پہنچا اور ان کے سردار کو اسی چیز کی دعوت دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تم بھی اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ اور یہ انہیں لالچ دیا کہ اگر جنگ میں تم شریک ہو تو اس سال خیبر کی جو کھجور کی پیداوار ہوگی اس سے کچھ حصہ ہم تمہیں ادا کریں گے۔ انہوں نے بھی قبول کیا اور بنی غطفان اور دیگر ان کے حلیف اور دوست قبائل، انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ ہم اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ نتیجتاً مجموعی طور پر اس لشکر کی تعداد 10,000 تھی، جن میں قریش مکہ کی تعداد 4,000 اور دیگر مشرک قبائل اور یہود قبائل کی تعداد 6,000 تھی۔ جس وقت اس کی خبر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اتنا بھاری بھرکم لشکر لے کر وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہر کا دفاع کیسے کرنا چاہیے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے تو ہم گرد خندق کھود کر اپنا دفاع کیا کرتے تھے۔ گو عرب میں اس کا رواج نہیں تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور آپ کی رائے کو قبول کر کے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ بہت سے قبائل نے مل کر اس جنگ میں مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کی، اس نسبت سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے خندق کھود کر شہر مدینہ کا دفاع کیا تھا، اس نسبت سے اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ ماہ شوال سن 5 ہجری میں واقع ہوا اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے فروری 627 عیسوی تھی۔ جب خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو ہر 10 صحابہ کرام کے درمیان 40 گز خندق کھودنے کو کہا گیا، جس کی چوڑائی 5 گز اور گہرائی بھی 5 گز تھی۔
شہر مدینہ کی 3 اطراف پہلے سے محفوظ تھیں، جنوب کی جانب باغات کی کثرت تھی اور مشرق و مغرب کی جانب پتھریلی زمین، پہاڑیاں، اس قسم کی بہت سے گڑھے، بہت سی اونچائیاں، یہ چیزیں شامل تھیں، جس کی وجہ سے ان جانب سے کسی بھی اعتبار سے مدینہ طیبہ کے اوپر حملے کا کوئی خدشہ یا خطرہ موجود نہیں تھا۔ صرف شمال کی ایک جانب تھی جس سے مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کیا جا سکتا تھا، تو اسی جانب خندق کھودنے کا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم ارشاد فرمایا تو تمام نے سے کو قبول کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت جملہ صحابہ کرام نے اس میں شرکت کی، اور ہر ایک نے اپنی ہمت کے مطابق اس میں حصہ لیا، اور ہر 10 صحابہ کرام نے 40 گز خندق، جس کی گہرائی 5 فٹ 5 گز اور جس کی چوڑائی بھی 5 گز تھی۔ خندق کی کھدائی کے دوران حالت یہ تھی کہ کئی دن انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، فاقہ کشی کر رہے تھے، اور اپنے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے، برداشت کی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل فرق نہیں آنے دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے اپنی بھوک کا اظہار کیا اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا، تو جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنا پیراہن مبارک اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو یہ اس کریم آقا، اس سالار اعظم کی کیفیت تھی کہ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر بھی اس خندق کی کھدائی میں شریک ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے مٹی اٹھا کر باہر پھینکنے میں شریک ہیں، جتنے معاملات صحابہ کرام ذمہ داریاں، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں کر رہے ہیں۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت اعلیٰ عنہ نے دیکھی تو ان سے یہ دیکھا نہ گیا، فوراً اپنے گھر پہنچے اور گھر جا کر اپنی رفیقہ حیات سے پوچھا، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی ہے، کیا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ موجود ہے اور 4-5 کلو کے قریب جو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کا آٹا بناؤ، خود آپ نے اس بکری کو ذبح کیا، کھانا کا انتظام کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا کر عرض کی، آقا آج شام آپ لوگوں کا کھانا جابر کے گھر ہو۔ اس وقت عرض کی، حضور نبی رحمت اللہ تعالی تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت بتایا کہ تو بہت زیادہ ہے، کہ آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اعلان کر دو خندق کی کھدائی میں جتنے لوگ شریک ہیں ان تمام کی کھانا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا کہ سالن تیار کر کے ننگا نہ کرنا اور آٹا گوندھ کر رکھ لینا،
میرے آنے سے پہلے روٹیاں پکانا شروع۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے، جابر نے جب اپنی رفیقہ بتایا کہ تمام کو اعلان کر دیا ہے، تو انہوں نے پوچھا جابر تم نے تو نہیں کسی کو دعوت دی؟ آپ نے فرمایا میں نے دعوت نہیں دی، کہ آقا کریم دعوت دی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جنہوں نے دعوت دی ہے انہی کے ذمے کھانا ہے، وہ یقیناً اسے پورا کر لیں گے، اس میں ہمیں پریشان ہونے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اس ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور گوندے ہوئے آٹے میں بھی اپنا لعاب دہن ملایا، اور پھر ارشاد فرمایا روٹیاں پکاتے جاؤ اور لوگوں کو بلا کر انہیں کھانا کھلاتے جاؤ۔ جتنے لوگ وہاں اس وقت خندق کی کھدائی میں شامل تھے، 1000 کے لگ بھگ، ان تمام لوگوں نے وہ کھانا کھایا، لیکن روٹیاں بھی موجود تھیں، آٹا بھی جوں کا توں موجود تھا، اور سالن سے ہانڈی بھی جوں کی توں بھری ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اسے اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اس کھانے کو تقسیم کرو۔ سارے محلے میں بھی اس کھانے کو تقسیم کیا، لیکن وہ کھانا ختم نہ ہوا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد وہ کھانا ختم ہوا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے اس خندق کی کھدائی کے دوران، اور صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ انہوں نے فاقہ کو برداشت کرتے ہوئے اس خندق کی کھدائی میں اپنے فرائض کو کما حقہ ادا کیا۔ اسی طرح جب خندق کی کھدائی جاری تھی تو ایک جگہ پر ایک سخت چٹان آ گئی، صحابہ کرام نے اسے توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے فرمایا پھر مجھے ساتھ لے چلو۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے، کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کر کے ضرب لگائی اس چٹان کے اوپر، تو پہلی ضرب کے ساتھ ہی اس کا تیسرا حصہ اس سے الگ ہو کر دور جا گرا۔ چٹان کا ایک حصہ تیسرا حصہ گرا، کٹ گیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مفاتیح شام، مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ پھر دوسری ضرب لگائی، دوسرا تہائی حصہ اس سے کٹ کر الگ ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مفاتیح فارس، مجھے فارس کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ تیسری ضرب لگائی تو ساری چٹان کٹ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مفاتیح یمن، کہ مجھے یمن کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرب تو اس چٹان پر لگا رہے تھے، لیکن حقیقتاً اس وقت کی جو سبقتیں تھیں وہ ضرب ان پہ لگائی جا رہی تھی جنہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر فتح کیا گیا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، صحابہ کرام میں سے 3000 کا عظیم جانثاروں کا لشکر لے کر آپ وہاں تشریف لائے، اور صلا پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھ کر وہاں اپنے آئے اور صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر متعین کر دیا۔ مقابلے میں 10,000 کا لشکر ہے جو خندق کی دوسری جانب ہے، ان کے لیے خندق ایک نئی چیز تھی۔ وہ آئے تو یہ ارادہ لے کر تھے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اہل مدینہ کی کیا ہمت اور جرت کہ ہمارے اس عظیم لشکر کا مقابلہ کر سکے، ہم جائیں گے اور انہیں چند منٹوں میں ہم ناکام بنا دیں گے، مدینہ طیبہ پر
قابض ہو جائیں گے اور انہیں اپنا غلام کی عورتوں کو کنیزیں بنا کر ساتھ لے آئیں گے۔ لیکن جس وقت وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے خندق کو دیکھا، مرعوب ہو گئے کہ یہ ایک نئے دفاع کا، لہذا ان کا کوئی بس نہ چلا کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے اپنے خیمے لگائے، تو ان میں سے ایک آدمی عمر بن عبد ود، جو اپنے آپ کو 1000 آدمی کا مقابل سمجھ، اور اس کے ساتھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، گھوڑوں کو سٹ پٹ دوڑایا، اور عمر بن عبد ود اس خندق کو ایک مقام سے عبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ ادھر جب پہنچا تو اس نے آ کر دعوت دی، حل من مبارزن، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو جس وقت اس نے مقابلے کا چیلنج دیا تو مقابلے کے لیے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبد ود کے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر 2 چیزوں میں سے مجھے ایک قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی تو میں یقیناً قبول کر لوں گا۔ اس نے کہا ہاں واقعتاً میں نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرا پہلا قول یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، ہمارے ساتھ آ جا، تو بھی عزت و ابرو کی زندگی گزارے گا۔ اس نے کہا یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ جس وقت اس نے انکار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا دوسرا قول یہ ہے کہ پھر میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ جس وقت آپ نے یہ جواب دیا، اے علی، تیرے باپ ابو طالب کے ساتھ میرے گہرے مراسم تھے، وہ میرے دوست تھے، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے اپنی تلوار سے قتل کروں، اس لیے ایسی بات نہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کر، اور اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہ رہا، لہذا دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ جس وقت کئی بار ایک دوسرے کے اوپر جھپٹے، وہاں گرد و غبار اڑا کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ ان کا انجام کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے تک سناٹا سا چھا گیا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی آواز۔ جس وقت حالات سیدھے صاف ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ عمر بن عبد ود وہاں پر قتل ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ جس وقت یہ محاصرہ گہرا ہوا، زیادہ کر گئے، مہینے کے قریب تک یہ سلسلہ جاری رہا، تو ایک نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بنی قریظہ میں سے تھے، آپ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایمان لانے کا علم ابھی تک کسی کو نہیں ہے۔ ان قبائل نے تو بنی قریظہ جو ابھی مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، ان کے ساتھ بھی تعلق قائم کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، اور انہیں اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ باہر سے حملہ ہم کریں گے، اندر سے تو تب ہی مسلمانوں کو شکست دی جا سکتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اپنے اس ایمان اور اسلام کو مخفی رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے اسلام لانے کا ابھی تک کسی کو علم نہیں، اگر میں کوئی خدمت سر انجام ہوں تو آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تو خلفشار پیدا کر دے، بد اعتمادی پیدا کر دے، اور انہیں اس طریقے سے باتوں میں الجھا کہ وہ الجھ جائیں اور یہاں سے اپنا محاصرہ اٹھا لیں۔ لہذا وہ پہلے قریش کے پاس گیا، انہیں جا کر بتا
آیا، بنی قریظہ کے پاس گیا، انہیں جا کر بتایا، بنی کہنے لگا جا کر کہ باہر سے آنے والے لوگ قریش مکہ جنگ کے بعد واپس چلے جائیں گے، تم مدینہ تک جاؤ گے، تم مسلمانوں کا مقابلہ کیوں، تمہارا رہنا یہاں دوبر ہو جائے گا، اس لیے بالکل ان کی مدد نہ کرنا، اور اگر ان کے ساتھ تم نے تعاون کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے چاند اپنے پاس بطور راہن رکھ لو تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر تو یہاں سے واپس نہ جا سکے۔ پسند ہے کہ واقعتاً ہماری رہائش تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، اگر ان کے لوگ ہمارے گے تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم کس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مقابلہ کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو گیا، انہیں جا کر یہی بات بتائی کہ وہ بنی قریظہ تمہارا ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتے، وہ اس شرط پر تعاون کرنا چاہتے ہیں کہ تم اب ان کے پاس یرغمال بناؤ تاکہ وہ انہیں قتل کر دیں۔ جس وقت یہ بات اس نے انہیں جا کر بتائی، انہوں نے رابطہ کیا بنی قریظہ کے ساتھ، اتنا وقت ہو چکا ہے اس لیے تم اندر سے حملہ کرو تاکہ باہر سے ہم حملہ کریں اور اپنا محاصرہ ختم کر دیں۔ اس وقت بنی قریظہ نے انہیں یہ کہا کہ ہم اس وقت تک یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تک تم اپنے اتنے افراد ہمارے پاس بطور رہن نہ پہنچا دو۔ جس وقت انہوں نے انہیں یہ کہا تو جو کچھ انہیں نعیم بن مسعود نے بتایا ہوا تھا اس کی تصدیق یقین ہو گیا کہ واقعتاً بات ایسی ہے، انہوں نے وہ ان کے حوالے کرنے سے کیا کر دیا، انکار۔ جس حال پہنچی تو اس وقت صحابہ کرام تو اپنے اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے تھے، یہ مظاہرہ کر رہے تھے، اس وقت اللہ کریم کی جانب سے تائید آئی اور شروع ہو گئی، اتنی تیز اندھی، اتنی تیز ہوا کہ ان کے خیموں کی تنابیں رسیاں ٹوٹ گئیں، کٹ گئیں، ان کے جو گھوڑے اونٹ تھے وہ بھدک کر بھاگنے لگے، ان کے جو برد وہ اوندے ہو گئے، الٹے ہو گئے، اور ان کے لیے اس ہوا کو برداشت کرنا ممکن نہ رہا، لہذا اس رات کی تاریکی میں ہی انہوں نے اپنا پڑاؤ اٹھایا اور وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ اسی چیز کو خالق رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ کریم نے تم پہ فرمایا، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا جنودا لم تروها، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان پر ہوا بھیج دی، وجنودا، اور ایسے لشکر بھیج دیے، لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، لیکن رب العالمین تھا اسے جو تم کر رہے تھے اللہ کریم اس کو دیکھ رہا تھا۔ نتیجتاً اس انداز میں یہ غزوہ اپنے اختتام کو پہنچا اور مسلمانوں میں سے 9 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی اور کفار میں سے 3 اس غزوے کے اندر مقتول ہوئے۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو کامیابی کامرانی عطا فرمائی۔ طور پر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ آخری جنگ تھی جس وقت جب کہ مسلمان کافروں نے، قریش مکہ نے مدینہ طیبہ کے اوپر آ کر چڑھائی کرنے کی اس کے بعد انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم اس نوخیز سلطنت کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے، کبھی بھی مدینہ طائی کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ اپنے دفاع میں تو انہوں نے جنگ کی، لیکن چڑھائی کرنے کی انہیں ہمت اور جرت نہ ہوئی، اور یہود کی جو تجارت کے اندر فراوانی تھی اور جو انہیں معاشرے کے اندر اس اعتبار سے تسلط حاصل تھا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا، اور دیگر اسلام کی طرف آنے میں جھجک محسوس کرتے تھے ان کے لیے بھی ساری راہیں کھل گئیں۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔